نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ انعام کی دوسری آیت کریمہ کی تفسیر جاری ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید اور اپنی خالقیت کی دلیل میں یہ فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر تمہاری مدت حیات مقرر فرمائی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اور قیامت کا معین وقت اللہ ہی کے پاس ہے اور تم لوگ شک کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کا مفہوم میں نے واضح کیا، اور مٹی سے انسان کا بننا یہ اللہ کے خالق اور واحد ہونے کی بہت مضبوط دلیل ہے کہ مٹی ایک ہی ہے، مگر اس سے بننے والا انسان کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی موٹا تگڑا ہے، کوئی کم دماغ والا ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا دماغ رکھنے والا ہے۔ پھر اسی مٹی سے دل، گردہ، آنتڑیاں، پچونیاں اور جسم کے سارے اعضاء بنے ہیں۔ ایک مٹی سے الگ الگ خوبیاں رکھنے والے اعضاء تیار کرنا یقیناً ایک ایسی عظیم ہستی ہی کی قوت ہے جس کو ہم خالق و مالک کہتے ہیں۔ تو اللہ نے عالم صغیر کے وجود کو، یعنی انسانی جسم کے وجود کو اللہ کے اپنے خالق اور مالک ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ یہ گفتگو ہو چکی ہے، اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا ثم قضى اجلا، پھر اس نے مدت حیات مقرر فرمائی۔ یہاں اس آیت کریمہ میں لفظ اجل 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ عربی میں اجل کہتے ہیں مدت کو، وقت مقرر کو، اور موت کو بھی اجل کہا جاتا ہے۔ پھر اس نے مدت مقرر فرمائی اور متعین مدت اس کے ہی پاس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ہمارے علماء نے 4 تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں جو 2 مرتبہ اجل اور اجل کا لفظ آیا ہے، ایک جگہ اجل اور ایک جگہ اجل مسمى، دونوں کے معانی کیا ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے والے اجل سے مراد انسان کی موت کا وقت ہے، اور دوسرے والی اجل سے مراد قیامت کا وقت ہے۔ اب آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ پھر اللہ نے انسان کی موت کا وقت مقرر فرمایا اور قیامت کا وقت مقرر اس کے ہی پاس ہے، اسے ہی پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے کہ اجل کا معنی ہے انسان کی زندگی کا وقت، اور اجل مسمى کا معنی ہے عالم برزخ میں انسان کے رہنے کا وقت۔ دیکھیے، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے۔ اس کے ہمارے مرنے کے بعد جب ہم عالم برزخ میں جائیں گے تو اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان قیامت تک جہاں رہے گا اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلے والے اجل سے مراد دنیا کی مدت حیات ہے، اور دوسری والے اجل سے مراد مرنے کے بعد قیامت تک کی مدت حیات ہے۔ اب آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر اس نے تمہاری زندگی کی مدت کو مقرر فرمایا، اور مرنے کے بعد عالم برزخ میں تم جتنی مدت تک رہو گے اس کو بھی اللہ نے مقرر فرمایا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ عالم برزخ میں کتنا رہے گا۔ لوگ لاکھوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے عالم برزخ میں ہیں، نہ جانے کس کو کتنی مدت تک وہاں رہنا پڑے، کسی کو 1000 سال، کسی کو 2000 سال، کسی کو 50,000 سال، اور لوگ رہ رہے ہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد نہ جانے ہم کتنی مدت تک عالم برزخ میں رہیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔
کیونکہ جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک عالم برزخ میں رہنا ہوگا۔ ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلی والے اجل سے مراد نیند ہے۔ اب ترجمہ ہوگا کہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا مٹی سے، پھر تمہارے لیے نیند کا وقت مقرر فرمایا، اور نیند یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے اور اللہ کی قدرت کی بہت مضبوط دلیل ہے۔ نیند جو انسان سوتا نہیں ہے اس کے جسم کی تقاضے پورے نہیں ہو پاتے، بیماریاں آتی ہیں۔ ایک نیند کیا آتی ہے، انسان کو نہ جانے کتنی مشقتوں سے، تھکاوٹوں سے، بیماریوں سے نیند بچا لیتی ہے۔ تو نیند بھی اللہ کی قدرت کی نشانی کہ انسان سوتا ہے گویا کہ مر گیا، اور دنیا و ما فیہا سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ 5، 6، 8، 10 گھنٹے کے بعد بیدار ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ اس لیے بیدار ہو جانے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور دیگر دعائیں بھی ہیں کہ ساری خوبی اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد پھر سے زندہ کر دیا، یعنی نیند جو موت کی طرح ہے، نیند کے آغوش میں کر لینے کے بعد پھر سے اس نے ہمیں زندہ کیا اور ہمیں پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو پہلی اجل سے مراد یہاں پر نیند ہے اور دوسری اجل سے مراد موت ہے۔ ایک تفسیر اور بیان کی گئی، انسان کی موت دو طرح سے واقع ہوتی ہے۔ ایک تو فطری موت ہوتی ہے کہ انسان اپنی ایک جو عمر ہوتی ہے اس کو گزارنے کے بعد مرتا ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 90، 80 سال۔ اور ایک اچانک موت آتی ہے کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ ہم مر جائیں گے۔ ابھی کورونا میں ہمارے علاقے میں ایک صاحب بیمار پڑے، اچھے خاصے تھے، تو بیماری کے عالم میں ان کے بچے یہ سمجھے کہ اب یہ ہمارے والد صاحب زندہ نہیں رہیں گے، تو انہوں نے کہا اپنے بچوں سے ابھی ہم مرنے والے نہیں ہیں، ابھی ہماری مرنے کی عمر نہیں، عمر کے بیچارے اسی میں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آمین بولے، میں سنی ٹناٹن مسلمان تھے، ایک ضمنی بات آگئی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو دو موتیں ہوتی ہیں، ایک اچانک موت آتی ہے اور ایک فطری موت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پہلی والی اجل سے مراد فطری موت ہے، اور ایک جو اگلی اجل مسمى سے مراد اچانک آنے والے موت۔ اب ترجمہ یہ ہوگا آیت کریمہ کا کہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر تمہاری فطری موت کا وقت مقرر فرمایا، اور تمہاری اچانک مرنے کا جو وقت ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ تو چاروں تفسیروں کے لحاظ سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ثم انتم تمترون، کفار مکہ سے فرمایا اللہ نے کہ میری قدرت کی اتنی مضبوط دلیلیں موجود ہیں، میرے واحد و خالق ہونے کی اتنی مضبوط دلیلیں موجود ہیں، اور تم کتنے بدبخت ہو کہ شک کر رہے ہو، اور میرے خالق اور میرے مالک اور میرے واحد ہونے میں تم شک کر رہے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک